بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان سعتم فلہا صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، اس کریم رب نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 کے اس حصے میں فرمایا کہ اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔ تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے لیے سوچ رہا ہے۔ اگر کسی مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو ایسے سمجھے کہ وہ میں اپنی کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی کے لیے کوئی خیر کا عمل کر رہا ہے تو ایسے سمجھے کہ لوگ بھی اس کے ساتھ خیر کا عمل کریں گے۔ ہمارا پنجابی کا ایک مقولہ ہے کہ جس کو پانی کا گلاس پلایا جائے پھر اس سے دودھ کے گلاس کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، یعنی جیسا جس کے ساتھ عمل کیا جائے گا واپس پلٹ کر اس کی طرف ویسا عمل اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے لمحات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی ہمارا کچھ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ سے ہمیں وصولی میسر آئے گی۔ اگر ہمارا عمل اپنی ذات تک محدود ہے، بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اگر ہمارا عمل صرف اپنی ذات تک محدود ہے تو پھر دنیا کی نگاہ میں بھی ہم خود غرض کہلائیں گے اور پھر اس کا ثمر بھی ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب نہیں ہوگا۔ تو پہلے ہمیں یہ ذہن میں خیال رکھنا چاہیے اور یہ تصور رکھنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، فرمایا اگر کوئی بھلائی کرے تو وہ بھلائی اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو اور اس کے پس پردہ منظر یہ ہو کہ میں حضور کا طریقہ سمجھ کے کر رہا ہوں، اس سے دوسروں کو بھی بھلائی پہنچے گی اور میرا رب پلٹ کر اسے اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیتے ہیں اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فحشہ عورت نے ایک کنویں کے پاس جا کر پانی پیا تو دیکھا وہاں پر ایک بلی کا پیاسا بچہ تھا، تو اس کی ہمدردی کرتے ہوئے اس نے دل میں خیال سوچا کہ اسے پانی کی ضرورت ہوگی۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کنویں میں ڈال دیا اور پھر اس کنویں میں سے پانی نکال کر اس بچے کو پلا دیا۔ تو اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اس فحشہ عورت کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا۔ بھلائی اس نے کسی کے لیے کی لیکن اللہ نے پلٹا کر اس جنت کے صلے میں بھی عطا فرما دی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن تمام مجرمین اور نیکوکار صفوں میں ہوں گے تو ایک جہنمی اپنی صف کو توڑ کر ایک جنتی کے پاس چلا جائے گا اور جا کر اس کے دامن کو دامن گیر ہو کر جھنجھوڑ کر کہے گا کہ کیا مجھے پہچانتا نہیں؟ تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ تو پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا مجھے اب بھی نہیں پہچانتا؟ وہ کہے گا نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا میں وہی تو ہوں جس نے دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا، دنیا میں نے تجھے وضو کروایا تھا، دنیا میں تیرے کام آیا تھا۔ وہ کہے گا کہ اب کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے دنیا پہ تیرے ساتھ بھلائی کی تھی، آج اس کا صلہ چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا کیا تجھے صلہ دے سکتا ہوں؟ وہ کہے گا اگر پانی پینے والا جنت میں جا سکتا ہے تو پلانے والا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر وضو کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے تو کرانے والا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی کے دامن کو پکڑ کر جنتی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرے ساتھ بھلائی کی تھی، میرے ساتھ نیکی کی تھی، مجھے پانی پلایا تھا۔ تو اس کا مطلب میرا رب وہاں پہ یہ نہیں فرمائے گا کہ اب میں اسے جہنم میں بھیجوں گا اور تجھے جنت میں بھیجوں گا، بلکہ میرا رب فرمائے گا اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مالک
جب پینے والا جا سکتا ہے تو پلانے والا بھی جا سکتا ہے، تو میرا رب اسے بھی جنت عطا کر دے گا، اسے بھی جنت عطا کر دے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر کسی سے بھلائی اور نیکی کرو گے تو پھر یہ نہ سمجھو کہ وہ نیکی میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، بلکہ وہ نیکی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو جو بھی نیکی انسان کرتا ہے وہ پلٹ کے اسی کی طرف آتی ہے، اور میرے رب نے فرما دیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، فرمایا اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرو گے، فرمایا وَإِن سَعَتَهُمْ فَلَهَا، فرمایا اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔